معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے غامدی صاحب کے دماد کے ایک قول کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں کہ اس کا کہنا ہے حدیث جو ہے وہ سرے سے دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث اور سنت ہی دین کا ماخوذ ہے، اور حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن ہے، حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے دین کیا ہے، حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے شریعت کیا، ورنہ اللہ رب العزت نے وحی کا کوئی سلسلہ ایسا باقی نہیں رکھا کہ مخلوق اور اللہ کے مابین گفتگو آج ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو گفتگو ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ گویا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ قرآن پاک، اس کے اوپر تو میں ایمان لاتا ہوں، تو یہ دعویٰ بھی ایک عبث اور فضول دعویٰ۔ یہ قرآن انسان کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ رسول اللہ نے کہا کہ قرآن ہے تو ہم اس کے اوپر یقین اور ایمان لے کے آئیں۔ آپ حدیث کی اہمیت اور دین اور شریعت کے اندر بہت سے 4 خطبات سے یہ باتیں سن رہی ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے اس حوالے سے کوشش کریں گے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اس سے قبل کہ عبادت، اعمال، اس کے اندر حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، اور ہمارے نزدیک دین کا صرف ایک ماخوذ ہے، وہ حدیث رسول ہی ہے۔ البتہ قرآن دین کا ماخوذ ہے، لیکن ہم تک پہنچا حدیث رسول کے ذریعے۔ مفہوم اس بات کا یہ ہے، لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ جی اہل حدیث اب صرف حدیث ہی کو دین کا ماخوذ کہتے ہیں، تو قرآن دین کا ماخوذ نہیں۔ قرآن دین کا ماخوذ ہے، لیکن پہنچا حدیث رسول کے ذریعے، تیرے اور میرے اوپر براہ راست نازل نہیں ہوا۔ مشہور حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کے سامنے آ جائے گی، جو اس کے اندر سے استدلال کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں اور ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کیسے تھے۔ ازواج مطہرات بتا دیتی ہیں، تو وہ محسوس کرتے ہیں، 3 صحابہ وہ محسوس کرتے ہیں، یہ احساسات ہیں، ہاں کہ رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، میں آج کے بعد پورے ہفتے روزہ رکھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا ہاں رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، اس لیے کبھی آدھی رات، کبھی 1/3، کبھی 2/3 کے قیام کرتے ہیں، میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ تیسرے نے کہا اگلے پچھلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاف ہیں، آپ کے پاس ٹائم میں برکت ہے، لیکن اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی۔ رسول اللہ گھر آئے، ازواج مطہرات نے خبر دی کہ آپ کے 3 ساتھی یہ باتیں کر کے گئے۔ رسول اللہ بھاگتے ہوئے باہر گئے، ان کو پکڑا، کیا تم نے یہ باتیں کی تھی؟ جی ہاں، ہم نے یہ باتیں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک منہج، مسلک اور عقیدہ امت کو دیا، اور جن جملوں سے دیا، اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ سنت اور حدیث ہی دین کا ماخوذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم میں سے، بلکہ تم میں سے مراد یہاں اگر کھولا جائے تو میں زمین کی پشت کے اوپر تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ رسول اللہ نے اپنے بارے میں کہا اس حدیث میں تم سب میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور اللہ کا سب سے زیادہ تابعدار بندہ تو میں ہوں۔ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کا نہیں رکھتا، منگل بدھ کا نہیں رکھتا۔ میں اللہ سے، دوسرے کو بھی یہ مخاطب ہو کے کہا، پہلے صرف یہی جملہ کہا، پھر دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات سوتا بھی ہوں کچھ وقت اور قیام بھی کر لیتا ہوں۔ اور تیسرے کو کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں۔ اور آگے ایک جملہ کہا جو مشہور حدیث آج نصاب کی کتابوں میں ہے، لیکن اس حدیث کا ہم نے مفہوم نہیں سمجھا۔ فمن راغب عن سنتی، یہ حدیث معروف ہے، کتابوں میں موجود ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ یہ بات سمجھ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا،
یہ جو اعراض کا ترجمہ کیا نا محدثین نے، یہ بھی بڑا خوبصورت کیا، کیونکہ یہ اس جملے کے اندر موجود ہے۔ اعراض سے مراد یہ ہوتا ہے پیچھے رہ جانا بھی اعراض ہے اور آگے بڑھ جانا بھی اعراض ہے۔ یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے۔ اعراض صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے پیچھے رہ جانا، اعراض کا مطلب پیچھے ہٹ گئے، اعراض کا مطلب آگے نکل گئے، دونوں چیزیں۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی جو پیچھے رہ گیا یا جو آگے بڑھ گیا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ غور اور فکر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت نہیں ہے، اور حضرت علی عبداللہ ابن مسعود نے یہاں سے فتویٰ بھی دیا ہوا ہے، وہ ایک لمبا چوڑا بات ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں کہ اسی حدیث سے آپ کو ایک بات پتہ چل رہی ہے۔ کیا؟ ایک بندہ 360 دن 65 دن روزے رکھنا چاہتا ہے، 360 اور 65 دن روزے رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا چلن ہے، نیت نیک ہونی چاہیے، نیک نیتی سے جو مرضی عمل کر لیا جائے۔ اللہ کی قسم، نیک نیتی عمل کی قبولیت کے لیے کسی اور انداز میں شرط ہے اگر وہ سنت کے مطابق ہو، لیکن اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، کسی نے نیک نیتی سے گاڑ لیا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ عمل مقبول ہے، تو وہ مردود ہے۔ روزہ رکھنا رسول اللہ کی سنت ہے، ایک سال میں فرض بھی تو ہے نا 30 روزے، پیر جمعرات کا رکھتے بھی تھے نا رسول اللہ۔ اس صحابی نے کیا کیا ہے؟ یہ کہتا میں 360 دن رکھوں گا۔ آج بدعتی لوگ ایسی ایسی عبادات ایجاد کرتے ہیں جو رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کی۔ آپ کو میں وہ سنت بتا رہا ہوں جو رسول اللہ کرتے تھے، جمعرات کو اور پیر کو رکھتے تھے، سال میں 30 دن فرض ہیں، اس کے اندر ایک صحابی کہہ رہا میں 360 رکھوں گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو 360 رکھے گا تو تیرا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہی عبداللہ ابن مسعود کا اور حضرت علی کا فتویٰ بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں 360 دن روزے رکھوں گا، اس کا اللہ ایک روزہ بھی قبول نہیں کرے گا، ایک بھی نہیں قبول کرے گا۔ بھائی روزہ تو ثابت ہے، بھائی روزہ تو عبادت ہے، تو جو عبادت ہی نہیں ہے، جو ثابت ہی نہیں ہے، کل چہلم چلیسواں، جس کی دلیل ہی کوئی نہیں، کیا دلیل ہے؟ نیت تو نیک ہے، ایک اچھا ہی کام ہے نا، نیت نیک ہو، نیت نیک ہو، مسنون عمل ہو، رسول اللہ سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کی 2 رکعتوں کی جگہ 3 پڑھی جا سکتی ہیں، 3 پڑھو گے تو پہلی 2 بھی ضائع ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ پہلی 2 پوری ہوگی، تیسری ثواب ملے یا نہ ملے۔ یہی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہی حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے، جو 360 65 دن رکھے گا ایک بھی قبول نہیں۔ اور اگر سنت کے مطابق آپ چلیں، اگر سنت کے مطابق آپ چلیں تو متعدد حدیث دیکھیں، جس نے 360 دن رکھا اس کا ایک بھی قبول نہیں، اور جس نے رمضان کے بعد صرف 6 رکھے پورے سال کے روزے ہیں، پورے سال کے، جس نے ہر مہینے کے 3 رکھے گویا اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ صرف مہینے کے 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے کے روزے کا اجر و ثواب۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، عمل سنت کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، جو ان کے نزدیک دین ہی نہیں ہے، دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ اگر عمل حدیث کے مطابق ہو، مہینے میں 3 روزے رکھے جائیں، پورے سال کے لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ اور اگر پورے سال کے روزے رکھ لو، عمل سنت کے مطابق نہیں، ایک بھی نہیں لکھا جائے گا۔ یہی دوسرے بندے کی مثال ہے، اور یہی تیسرے بندے کی مثال ہے۔ بات صرف سمجھانا مطلوب اور مقصود ہے۔ بتائیے، حدیث جی دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے، نیک نیتی سے کوئی عمل کر لو تو جو چاہے کر لو، چاہے اس کی سند نہ ہو، چاہے اس کی دلیل نہ ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا۔ پہلی شرط قرآن پاک میں شرک سے بھی، اخلاص سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، عمل صالح وہ ہے جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ بس کوئی بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ یہ عمل صالح ہے،
اور اگر وہ عمل رسول اللہ نے نہیں کیا، اللہ کی قسم وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح صرف وہ عمل ہے قرآن کی اس آیت میں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. عمل صالح صرف وہ عمل ہے جو رسول اللہ اپنی زندگی میں کر کے بتلا کے گئے ہیں اور صحابہ نے آپ کی زندگی میں اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا، بس. اس کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں ہے.